السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی اس مختصر نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی محترم جناب بلال زکریا۔ آج ہم ان سے نگیال بڑبن ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں اس ادارے کی خدمات، تعارف اور اس کے مستقبل میں کیا اقدامات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم بلال زکریا صاحب، سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے نگیال بڑبن ویلفیئر ٹرسٹ کا مختصر سا ہمیں تعارف کروا دیں۔ نگیال بڑبن ویلفیئر جو ٹرسٹ ہے یہ 2015 میں ہمارے وجود میں آیا، جو باقاعدہ اس کا کام شروع ہوا 2015 میں ہوا۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے جن کا نام تھا ساجد نذیر، واحد کفیل تھے، اپنے گھرانے کے خود کفیل بندے تھے۔ تو اچانک ان کی وفات ہو گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ تو اس موقع پہ ہمارے جو بیرون ملک مقیم ہمارے عزیز و اقربا ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے محلے کے جو متوسط طبقے کے آدمی ہیں ان کی غمی وغیرہ میں یا ان کے مشکل حالات میں ان کی مالی مدد کی جائے، یا مطلب کسی بھی صورت میں ان کی مدد کی جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس ٹرسٹ کا قیام کیا۔ تو اس وقت ہم نے شروعات جو کی وہ ہم نے اپنے محلہ میں سے کی، اور سب سے پہلے جو ہم نے شروع کیا کام وہ ساجد نذیر بھائی جو ہمارے فوت ہوئے، ان کی وفات میں ہم نے ان کے اخراجات سے شروع کیا۔ ماشاءاللہ محترم سامعین، 2015 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ الحمدللہ انسانیت کی خدمت میں یہ ادارہ پیش ہے۔ بلال زکریا صاحب، جو ہمارا دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ ستمبر میں جو زلزلہ آیا 2019 میں، اس میں کیا اقدامات تھے آپ کے؟ ستمبر 2019 میں جو کہ ایک بہت ہی بری آفت تھی پورا کشمیر کے لیے، جس میں تقریباً جاتنا سے لے کر منگلا تک تقریباً یہ ایریا ڈیمیج ہوا، کچھ زیادہ ہوا کچھ تھوڑا ہوا، لیکن ہمارے کیونکہ اتنے وسائل بچی نہیں ہیں، مخصوص وسائل کی وجہ سے ہم نے صرف چترپڑی کی حد تک یہ جو کام کیا، اور تقریباً 22 خاندانوں میں جن کے مکان جو ہیں وہ مکمل تباہ یا جزوی تباہ ہوئے تھے، ان کی مالی امداد کی جو ہم کر سکتے ہیں اتنی کی۔ سارا تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ بندہ کوشش ہی کرتا ہے، تو جتنی ہم ہماری استطاعت تھی یا جو ہم نے مناسب سمجھا ہم نے ان کی مالی امداد کی۔ ماشاءاللہ بہت بڑی یہ آزمائش تھی کہ 2019 میں جو زلزلہ آیا اس میں کافی خاندان متاثر ہوئے، بلکہ مکانات بھی کافی ان کو نقصان پہنچا، اور الحمدللہ یہ جو ادارے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے ان زلزلہ متاثرین کی خدمت کی اور ان کو رہنے کے لیے ایک محفوظ جو گھر تھا وہ دوبارہ تعمیر کر کے دیا۔ تو ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے کہ جو ابھی بہت بڑی آزمائش مسلمانوں کے لیے کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی صورت میں ہمارے اوپر آئی، تو اس میں بلال صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہاں تک خدمت انسانیت میں اپنا تعاون پیش کیا؟ یہ جو حالیہ وبا ہے جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ پوری دنیا میں جو اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے، تو کافی جو زیادہ متوسط طبقہ ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے، جیسے کہ رکشہ ڈرائیور وغیرہ ہو گئے یا جو دیہڑی دار مزدور تھے، وہ کافی اس میں ہوئے ڈیمیج ہوئے۔ ظاہر ہے ان کا جو دیہڑی دار ہے وہ صبح جاتا ہے کام پہ تو شام کو وہ کھانا لاتا ہے، تو اس میں ہم نے جو ہے نا وہ چترپڑی سے شروع کیا کام۔ تو اس کے علاوہ چترپڑی کے علاوہ ہم باہر بھی نکلے ہیں اس میں، الحمدللہ نکا کی طرف بھی گئے، نیچے عزیز پور، منگلا، موڑی، کانگڑا، ساپ چک اور جاتنا چیچیاں تک ہم نے کام کیا ہے۔
تقریباً 400-500 خاندان میں جو ہے نا ہم نے راشن تقسیم کیا ہے کرونا وبا میں، جو یہ وبا ہے اس میں۔ ماشاءاللہ سامعین، حالیہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن میں اس ادارے نے نگیال بڑبان ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ تقریباً 400-500 گھرانوں میں انہوں نے راشن تقسیم کیا ہے۔ وہ لوگ جو سفید پوش تھے، مزدور تھے، جن کا کاروبار نہیں تھا، جو پریشان تھے کہ اب معاملات کیسے چلیں گے، تو الحمدللہ ان اداروں نے آگے بڑھ کر ان کی مالی امداد کی۔ تو بلال زکریا صاحب، ہمارا جو اگلا سوال ہے کہ آپ یہ اقدامات جو کرتے ہیں یہ صرف ان وباؤں کی صورت میں ہوتا ہے یا آپ سالانہ طور پہ بھی یہ اقدامات کرتے ہیں؟ سالانہ طور پہ بھی ہم کرتے ہیں، رمضان فوڈ پیکیج کی صورت میں ہم سالانہ طور پہ بھی ہم چترپڑی میں تقریباً لگ بھگ 350-400 خاندان میں تقسیم کرتے ہیں راشن۔ یہ وبا تو ایک ناگہانی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی، اس وجہ سے ہم نے اس مرتبہ اس میں بھی کیا ہے، لیکن ویسے سالانہ طور پر ہم جو ہے نا وہ 350-400 450-500 تک ہم جو خاندان ہیں ان میں راشن تقسیم کرتے ہیں۔ اور اب تک تقریباً ہم جو ہے وہ لگ بھگ 3000 کے قریب ہم نے راشن تقسیم کیا ہے۔ اس میں ہم صرف چترپڑی میں ہی نہیں کرتے، چترپڑی سے شروع کرتے ہیں اور جو ہمارے آخری مراحل ہوتے ہیں جس میں ہم مختلف مراحل میں ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، جیسے رمضان سے پہلے ہم 100 یا 200 افراد میں خاندانوں میں کھانا تقسیم کریں گے، پھر ہم 10ویں یا 12ویں روزے کے بعد ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو پھر ہم جب چترپڑی میں مکمل ہو جاتا ہے تو ہم باہر بھی جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے آگے ذکر کیا علاقوں کے نام بتائیں، تو ہم مختلف علاقہ جات میں بھی اسی طرح کھانا تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سامعین، صرف چترپڑی میں نہیں بلکہ گرد و نواح کے جتنے بھی علاقے ہیں اس کے اندر بھی الحمدللہ ان کے اقدامات کافی زیادہ ہیں۔ تو بلال بھائی، ہمارا اگلا سوال ہے کہ ان تمام اقدامات کے علاوہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ان تمام اقدامات کے علاوہ ہم کام کرتے ہیں، جو وہ غریب خاندان ہیں ان میں ہم کتب دیتے ہیں، فری کتب کی تقسیم کرتے ہیں سالانہ بنیادوں پر، جب نتائج ہوتے ہیں تو ہم ان کو حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ان کو انعامات وغیرہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں فری کتب کی تقسیم بھی کرتے ہیں، ان کو یونیفارم وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ایسے مطلب بندے جو غریب بندے باہر مقیم ہیں اپنی روزی روٹی کے سلسلے میں، تو اگر ناگہانی صورت میں ان کی وفات واقع ہو جاتی ہے وہاں پہ، تو ان کے پاس اس وقت میت کو گھر لانے کے لیے اخراجات نہیں ہوتے، اتنے وسائل نہیں ہوتے ان کے پاس، تو اس صورت میں بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ 1-2 واقعات جو چترپڑی میں ہوئے ہیں تو اس کے گرد و نواح میں، تو ہم نے ان کی بھرپور مدد کی ہے۔ تقریباً سمجھ لیں کہ سارے اخراجات جو ان کی میت کو گھر پہنچانے تک، کفن دفن کا بھی انتظامات ہم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غریب بندہ ہے، اس کی فوتگی ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اور پہلے دن کے جو اخراجات ہیں ہم وہ کرتے ہیں، اگر وہ اس پہ ایگری ہے، راضی ہے کہ میں ٹھیک ہے میں کریں آپ۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی معذور بندہ ہے جس کے مطلب وسائل وغیرہ بھی نہیں ہے اور خود وہ کام بھی نہیں کر سکتا، تو اس کی فیملی کو ہم کھانا بھی ماہانہ بنیادوں پر دیتے ہیں۔ اگر کوئی دائمی مریض ہے تو اس کی بھی ہم اسی طرح ماہانہ بنیادوں پر کھانے کی مد میں بھی اور ادویات کی مد میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سامعین، صرف راشن ہی نہیں بلکہ بیرون ملک جو لوگ میت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی مالی مدد کرنا، اور پھر جو مریض ہیں جو دوائیاں اس دور میں نہیں لے سکتے، جہاں کھانے کا مسئلہ ہے وہاں دوائیاں اتنی مہنگی کون خرید سکتا ہے، تو الحمدللہ یہ ادارہ ان کو دوائیاں بھی لے کے دیتا ہے، اور ویسے بھی غریبوں کے لیے کھانے، اور غریب جو بچے ہیں جو کتب نہیں لے سکتے ان کے لیے بھی یونیفارم اور کتابیں الحمدللہ یہ ادارہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح بلال بھائی، ہمارا آخری سوال ہے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آخری پیغام آپ کا کیا ہے؟ آخر میں یہی الفاظ کہوں گا کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، جتنا وہ زیادہ تعاون کریں گے اتنے زیادہ ہم آگے لوگوں تک وہ ان کا تعاون پہنچائیں گے۔ اور اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم بالکل فی سبیل اللہ سارا کام کرتے ہیں، کوئی بندہ کوئی اجرت وغیرہ نہیں لیتا، سب فی سبیل اللہ سارا کام کرتے ہیں، جو وہ ڈونیشن کرتے ہیں وہ 100% آگے پہنچتی ہے جو مستحقین ہیں ان تک، ہم صرف اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس
اس کے علاوہ اگر جو بعض اوقات ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں وہ ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جو ہمارے حلقہ احباب ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ ہماری اصلاح کریں، ہم کو بتائیں، اور تنقید مثبت ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہماری اصلاح کریں گے تو ہماری مزید بہتری ہوگی۔ تو اگر آپ تنقید کریں گے صرف مطلب منہ پیچھے آپ باتیں کریں گے تو وہ اس سے ہماری اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے اچھے طریقے سے بات کریں، ہم کو بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کا ازالہ کریں گے۔ تو باقی ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں، اگر کہیں بھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی ہو، اللہ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ تو آخر میں جو تعاون کرنے والے ہمارے حضرات ہیں جو انگلینڈ سے ہیں یا ادھر مطلب چترپڑی میں سے ہیں، میں ان کا اپنی پوری ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، تو ہم بھی جتنا وہ تعاون کرتے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کام۔ تو باقی میں آپ کا بھی مشکور ہوں اس بخاری اسلامک میڈیا کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے نام کیا اور ہماری خدمات کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد کی۔ ہم بھی محترم سامعین ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں ہمیں وقت دیا۔ تو آخر میں یہ تھا نگیال بڑبان کا مختصر تعارف، اقدامات اور خدمات۔ تو بلال بھائی کی جو ہمیں سب سے پیاری بات لگی ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان میں غلطی ہے اور غلطی کرتا ہے، جب تک اس کی اصلاح نہ کی جائے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی غلطی کو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی اصلاح کے طور پہ پیش کریں، نہ کہ لوگوں میں بیٹھ کے اس پر تنقید کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو سلامت رکھے، ان کی اس کار خیر اور خدمت خلق کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔